الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، علم کی دنیا کے سیگمنٹ کامیابی کی دنیا میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم ہر قسط میں کئی نئی شخصیت لے کر آتے ہیں جن کے تجربات آپ تک شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی امید کی کرن آئے اور آپ آگے بڑھیں اور زندگی میں کامیاب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بالکل تقریباً نوجوان ہیں، نوجوان تقریباً نہیں یعنی نو عمر نوجوان ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان سے جانیں گے ان کی زندگی اتنی جلد یہ اس طرف کیسے پہنچے اور اس منزل کو کیسے پایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چشم ایام نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو تا دم مرگ ضعیف حال ہی رہے، اور بہت سے ایسے بھی جو کم سنی میں ہی اپنی منزل کو پاؤں تلے لے آئے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان سرور صاحب جو کہ CEO ہیں پاک ریزیڈنٹس اور گیکس میڈیا کے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ان دو کمپنیز کے یہ CEO اس کم عمر میں کیسے بنے اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور یہ ایسی کون سی ٹیکنیکس اور اپنا وزڈم شیئر کریں گے جن کو فالو کرنے کے بعد آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیسے مزاج آپ کے؟ السلام، الحمدللہ، بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو سفر ہے، آپ نوجوان ہیں، تقریباً آپ کو 28 سال کے صرف ابھی تک ہوئے ہیں، اور اس مختصر سے دورانیے میں آپ اس منزل تک کیسے پہنچے؟ مجھے بس اس کی رودات سنائیے گا۔ اس کے رودات کا آغاز بھی یہی ہے اور اختتام بھی یہی ہے کہ صرف اللہ پاک کی دین ہے، کیونکہ انسان کی اوقات صرف مٹی ہے اور اسے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اور اگر میں اس کو کمپائل کروں پریکٹیکل دنیا میں لا کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اللہ پاک پہ توکل بہت زیادہ ضروری ہے، اور توکل آپ کو عروج پر لے جاتا ہے۔ توکل کا کوئی زوال نہیں ہے، اور انسان کے ہاتھ خالی بھی ہوں تب بھی وہ عروج پہ ہے، اور بھرے بھی ہوں تب بھی وہ عروج پہ ہے۔ چونکہ انسان کا ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی رسک ٹیکر نہیں کہلاتا خود کو، یا پھر وہ خود کو سیلف میڈ نہیں کہلاتا، تو پھر کامیابی خود اس کے قدم چومتی ہے۔ اور دوسری چیز میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے کنسسٹنسی۔ جو کنسسٹنسی ہے، ایک مستقل مزاجی ہے، مستقل محنت ہے، وہ اللہ پاک کو محنت بھی بہت پسند ہے۔ بے شک کہ اللہ پاک کی دین ہے، لیکن چونٹی کو بھی رزق تب تک نہیں ملتا جب تک وہ پتھر سے باہر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پتھر سے باہر آنا ہوگا۔ اچھا، بہت بڑا جو مسئلہ ایک ہوتا ہے، اور یہی ایک ہنر بھی ہوتا ہے، کامیابی ہوتا ہے کہ انسان کمانا کب شروع کرتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے پہلی بار کب کمایا تھا خود؟ میں آئی واز ان مائی یونیورسٹی لائف، اور میری زندگی کا یونیورسٹی کا انفیکٹ فرسٹ ایئر تھا جب میں نے کام شروع کیا، اور میں نے آغاز اردو ڈبنگ سے کیا فلم ایزیا گروپ کے ساتھ، اور الحمدللہ اس کا میں کریڈٹ اپنے بڑے بھائی حافظ عثمان صاحب کو بھی دیتا ہوں، چونکہ المیہ ہے آج کے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ یونیورسٹی میں آ کر بھی ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے چونکہ بڑی معذرت کے ساتھ اداروں میں تھیوریٹیکل کام آج بھی ہو رہا ہے، جبکہ دنیا اب تو پریکٹیکل دنیا سے آگے بڑھ کر ڈیجیٹل دنیا بن چکی ہے، اور جب ہم پریکٹیکل کہیں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، تو پھر آپ کے سیلف گرومنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ زندگی میں سمجھتا ہوں بڑی ایک شارٹ سی ہے، اور آپ کو بہت سی چیزیں اس میں کرنی ہوتی ہیں، کسی مقصد کے تحت آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو میری زندگی کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ سمجھتا ہوں، اور ہر جگہ جا کے بات بھی کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کے تھرو بھی بات کروں گا کہ یونیورسٹی لائف ختم ہونے کے بعد جو اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنے کیریئر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، چونکہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جو پوٹینشیل ہوتا ہے سیکھنے کا، جو ایک لرننگ کا شوق بھی ہوتا ہے، اور جو کرنٹ ہوتا ہے انسان میں، انرجیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو آپ بڑا انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں۔ تو اس کو کنزیوم کریں، یوٹیلائز کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کریں۔ بہترین، آپ اس منزل تک پہنچے، آپ نے پہلے سوچا تھا کہ آپ نے پاک ریزیڈنٹس کی بنیاد رکھنی ہے، گیکس میڈیا بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے زندگی کی فلائٹ کو اڑانا ہے؟ نہیں جی، میں سچی بات بتاؤں تو میں نے گیکس میڈیا کا اور پاک ریزیڈنس کا، ان دونوں کا بظاہر اس طرح سے تو نہیں سوچا تھا، لیکن میرا ویژن تھا بزنس کرنے کا، اور میرا ویژن تھا کہ کچھ بہتری کی طرف اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں۔ اور دیکھیں، جب انسان کی عمر کم ہو، جب وہ یونیورسٹی لائف میں ہو، تب آئیڈیاز تو آتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی باہر مارکیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا نیڈ ہے،
یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر بالخصوص آپ کا جو مقصد یہ ہو کہ آپ اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے تو آپ کے لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ اس طرح سے انوائرمنٹ کریٹ کریں, اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کریٹ کریں جس میں جاب کریشنز بھی ہوں اور جس کی ڈیمانڈ بھی ہو مارکیٹ میں. تو وہ ایک آئیڈیا تھا اور الحمدللہ اللہ پاک پھر راستے دکھاتے جا رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے ریت میں پانی اپنے راستے بناتا ہے, اللہ اسی طرح آپ کے راستے بنا دیتا ہے جب آپ کا توکل مضبوط ہو, کیونکہ آئیڈیا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے, اور جب وہ آئیڈیا دیتا ہے تو اس کے بعد انسان کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا, وہ اللہ نے بنانی ہے. تو وہ خود بھی بستر سے اٹھ کے کچھ کام کرتا ہے, محنت کرتا بھی ہے یا نہیں. تو ہم کوٹیشن بچپن میں پڑھتے تھے, گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. تو اس کی یہ صرف باتیں نہیں ہیں, آپ کو اٹھنا پڑے گا اور اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ راستے بنا دیتا ہے. صرف آپ کا کام ہے سوچنا اور اس کے لیے دن رات آپ ایک کرنا ہوگا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ زندگی میں کب کامیابی آئے گی, 20 سال بعد آئے گی یا 20 سال پہلے آئے گی. آپ کنسسٹنٹ رہیں, آپ کے لیے راستے بھی بنیں گے اور آپ کے لیے اللہ اپرچونیٹیز بناتا جائے گا. بالکل جی. اسی طرح کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ گیکس میڈیا کو بنیاد رکھی آپ نے, اس کا کانسیپٹ کیسے آیا اور اس کو کیسے شروع کیا؟ اچھا, گیکس میڈیا کا بڑا میں ہر جگہ ذکر بھی کرتا ہوں, انٹرسٹنگ سا بڑا اس کی اسٹوری ہے. ایکچولی میں ڈبنگ کرتا تھا ٹرکش پلیز پہ, اردو ڈبنگ جو ہوتی ہے ہالی ووڈ موویز پہ, فلم میزا گروپ کے ساتھ میں نے کی, سی ٹی وی کے ساتھ کافی کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو پریکٹیکل ٹریننگ یا اسٹوڈیو بیسڈ ٹریننگ کرواتا ہو بالخصوص میڈیا اسٹوڈنٹس کو, اور ان کے لیے پریکٹیکلی کوئی ایسا ان کا پورٹ فولیو جنریٹ کرتا ہو کہ ان کے لیے آسانی ہو آگے جا کے وہ اسکرین پر کام کر سکیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اسکرین پر کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر میس کام کرتے ہیں 4 سال کا, اور اس کے بعد وہ انٹرنشپ کرتے ہیں 6 ماہ سال کی, اور پھر ایک لمبا عرصہ وہ کرتے رہتے ہیں. اور میں پرسنلی جیسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اپنا کیریئر ہی چینج کر لیتے ہیں, وہ فیلڈ ہی چھوڑ دیتے ہیں میڈیا کی, کیونکہ پریکٹیکل گائیڈ نہیں کیا جاتا. اور یہ محض میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں ڈفرینٹ اداروں میں بھی میرے سیشنز ہوتے ہیں, میں وہاں جا کر بھی بات کرتا ہوں, اور کرنی چاہیے. صدقہ جاریہ ہے کہ ہم اچھی بات جو ہمیں لگتی ہے ہم وہ کریں. اور یہ تعلیم کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے, ہر ایک انڈیویجولی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو میڈیا میں بھی اسی طرح تھا کہ بہت سی فیسز بھی ہیں, اور وہ پے کر کے اسٹوڈنٹس جب آتے تھے ہمارے پاس تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ نہیں پتا. تو ہم لوگ اسٹوڈیو بیسڈ ٹریننگ کرواتے رہے, اور میرا پلان بھی یہی تھا کہ ہم اسٹوڈیو بیسڈ ٹریننگ کروائیں کہ جو شخص ایسا ہے جو ٹی وی اسکرین پر آنا چاہتا ہے وہ کلاس روم سے اٹھ کے ٹی وی اسکرین پر نہیں آ سکتا. اس کے لیے سمرائز کر دیا, اور ہم نے اس طرح سے کورس ڈیزائن کیا جس میں کمیونیکیشن اسکل پہ بات کی جائے, سیلف گرومنگ پہ بات کی جائے, اس کے بعد کیمرہ فیسنگ کی کلاسز ہوتی رہی ہماری, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیمرہ فیسنگ. پھر وہ خود کو جب اسکرین پر دیکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے میرے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے, یا میری آواز کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ایک پروسیس ہے جس میں سے وہ گزر کے بلا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف نیوز اینکر نہیں, وہ اس کے بعد کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے تو ان کے لیے آسانی ہی ہوئی, اور بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے آسانی ہوئی. اچھا, آپ نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کے نام بتائیں کہ جو آپ کے ادارے سے کامیاب ہوئے, جنہوں نے آپ سے سیکھا؟ ہاں جی, بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا پتہ بعد میں لگتا ہے, لیکن چند ایک ایسے نام, معذرت ان کے ساتھ جن کا میں نام نہ لے سکوں, چند ایک ایسے جو بڑی اسپاٹ لائٹ میں, حارث بھٹی کو آپ جانتے ہوں گے, حارث بھٹی گیکسنگ کے ایلومنائی ہیں ماشاءاللہ سے, اور رافعہ اسلم ہیں 7 نیوز پر مارننگ شو کر رہی ہیں. حارث بھٹی کا انفیکٹ میرا پاکستان اپنا چینل ہے یوٹیوب پہ, اردو پوائنٹ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. اس کے علاوہ PNN پہ عرفان بشیر ہیں, ٹھیک ہے. جنید ملک ہمارے گیکسنگ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ثانیہ اسحاق ہمارے اسٹوڈنٹ رہی ہیں. تو اس طرح کے بے شمار. یہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس ادارے کی بنیاد رکھے اور اب تک آپ اتنے ہیرو کو تلاش کر چکے ہیں؟ تقریباً جی 2.5 سال ہوئے ہیں. اس کے بعد کرونا آ گیا, یوں سمجھے سال سوا سال تو اس میں چلا گیا ہے. تو بہت سے کم عرصے میں جو اپنی بساط کے مطابق ہم بہتری لا سکتے تھے وہ لائے ہیں. اور یہ محض میڈیا کے حوالے سے نہیں ہے, میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف میڈیا جابس کے لیے ہم نے نہیں کیا, یہ اوور آل میڈیا کے لیے تو ایک اسپیسیفک کورس ہم نے ڈیزائن کر دیا, لیکن جو کام کرنے والی چیز ہے وہ کمیونیکیشن اسکلز اور سیلف گرومنگ, سیلف کانفیڈنس. جو ہم بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جاتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں, لیکن خلا ہے بہت بڑا, اور وہ اس چیز کا ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کروا سکتے, اپنی ڈگری کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ آنے والے وقت میں وہ نقصان کر رہے ہیں اپنا, تو اس کے لیے پریکٹیکلی کرنا ہوگا. آپ تو اسٹوڈنٹس کو اور ینگسٹرز کو اسکلفل کر رہے ہیں, جس کی اشد ضرورت ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے,
اور اس طرح کے اقدامات مکمل طور پر پریکٹیکلی کرنے چاہیے تاکہ جو یوتھ ہے جو کہ 68% تقریباً ہے وہ جب اسکلڈ ہوگی تب ہی وہ معیشت میں اپنا عام کردار ادا کر سکیں گے. میں اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور بھی جاننا چاہوں گا, جاب اور بزنس میں آپ کس کو پریفر کریں گے, اور اگر جاب کرنے والا بندہ بزنس کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پریفرنس تو میں اس میں ابھی کیٹیگرائز نہیں کر سکوں گا, چونکہ ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کاروبار کر لیتے ہیں, کچھ لوگ جاب میں ان کا نام بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نام لے سکتے ہیں جنہوں نے بہترین کام کیا, آرگنائزیشنز بناتے ہیں ایکچولی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کے نام ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. اور جاب کرنا جو آج کل ہمارے جو ینگسٹرز ہیں سمجھتے ہیں اس سے خدا نخواستہ کوئی گالی ہے, اس طرح نہیں ہے. جاب کرنا بھی ایک, آپ اپنے رزق حلال کے لیے باہر نکلتے ہیں اور آپ اپنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ بات کروں گا کہ آپ کو اپنا پوٹینشیل ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ آپ بہتری کیسے لا سکتے ہیں. آیا وہ جاب کے ذریعے بھی آپ بہتری لا سکتے ہیں, آپ اچھی جگہ بڑی پوسٹ پہ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا کوئلہ کو جتنا جلائیں پھر وہ ہیرا بنتا ہے, تو اب پہلے خود کو جلانا پڑے گا اور اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا. اور دیکھیں میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جی عمر کم ہو یا پھر ایکسپیرینس کم ہو. ایکسپیرینس آپ جو جوانی میں حاصل کر لیتے ہیں میرے خیال سے وہ آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. لہٰذا جوانی میں اس کو کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ لائف آپ کی ہے اس کو آپ یوں سمجھیں, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا رگڑا لگا دیں, تو ذرا اپنے آپ پہ کام کریں اس طرح سے. یہ نہ سوچیں کہ یونیورسٹی لائف ختم ہوگی تو اپنی زندگی کے کریم ایئرز ہم ضائع کر دیتے ہیں, وہ ہمیں ضائع نہیں کرنے, ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. تو ترجیح آپ اس چیز کو دیں جس میں آپ کے لیے آسانی ہے, اور اللہ پاک آسانی دے دیتا ہے. جب آپ دیکھیں نا جتنی سختی آپ پر آتی جا رہی ہوتی ہے آپ یقین رکھیں کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی, لیکن سختی سے گزرنے کے بعد آسانی آتی ہے. جو پہلے آسانی ہوتی ہے وہ صرف نقصان پہنچاتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسی بات ہے آپ کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رسک کے حوالے سے, مطلب اگر جاب کر رہے ہوں یا بزنس کی طرف آئیں تو اس میں رسک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو رسک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ رسک کیلکولیٹڈ ہو سکتا ہے یا نان کیلکولیٹڈ؟ دیکھیں جو زیادہ تر لوگ ایسے میں نے ان میں پوٹینشیل دیکھا کہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم رسک نہیں لیں گے اور ہم جاب ہی کر سکتے ہیں اور جاب ہی کریں گے, چلو سیلری آ رہی ہے اینڈ آل دیٹ. جو بھی مائنڈ سیٹ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک رسک کا جو کانسیپٹ ہے وہ توکل ہے, اور رسک کی کوئی میری ڈکشنری میں جگہ نہیں ہے. میں اللہ پاک پہ توکل رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, اور میرے نزدیک ہر وہ شخص جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ پاک پہ توکل رکھے, اور اللہ پاک نے ہی راستے بنانے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ محنت کریں, آپ کنسسٹنٹ رہیں, آپ کوشش کریں, کیونکہ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کر سکتے ہیں. تقسیم اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, تقسیم رب نے, وہ رب کے کام ہے, وہ رب ہی کر سکتا ہے, اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو وہ ہمیں چاہیے ہم اپنا پلان کریں. دیکھیں ڈریمز اور گولز میں فرق ہوتا ہے. ڈریمز کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں سونا پڑتا ہے, گولز کے لیے ہمیں جاگنا پڑتا ہے. اور جو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو جاگتے ہیں اور ان کے نام زندہ رہتے ہیں, اور جو لوگ سوتے ہیں ان کے نام زندہ نہیں رہتے چونکہ وہ محض خواب دیکھتے ہیں. اس سے نا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. میرے ایک دوست ہیں نبیل رشید, یوٹیوبر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں لیکن مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں, تو جنت بھی کوئی ایسا نہیں کہ بہت آسان, ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جنت اچھی جانا ہے. تو جنت کے لیے بھی بڑی راہیں ہیں اور بڑی منزلیں ہیں, تو اس کو طے کرنا چاہیے, اس کو طے کرنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی آپ پہ سختی آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے, اللہ پاک آپ کے لیے راستے بنانے لگا ہے. تو کچھ لوگ اسے سزا کنسیڈر کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو میں اس انٹرویو کا فوکس اس چیز پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں, آپ کی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا جو واقعہ بھی پیش آتا ہے تو اسے آبزرو کریں. بی اے گڈ آبزرور. جیسے ہی آپ آبزرور اچھے بن جائیں گے تو آپ نیچر کے قریب ہونے لگ جائیں گے, اور آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. اور جو چیز جب آپ یہ آپ کی اپروچ بن جائے گی تو آپ کو ہر ایک چیز میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی, اور آپ کو چونکہ جب پازیٹیوٹی نظر آئے گی تو آپ نقصان میں اور خسارے میں نہیں رہیں گے. ایک نوجوان CEO قطب بینی کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ قطب بینی کو میں اگر کمپائل کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ آپ کو بہت ڈیپ لے جاتی ہے اور آپ ہر لفظ کا بھی مطلب سمجھتے ہیں اور آپ ہر جملے کو اس کے تہہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ بالخصوص نیچر کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. اور ہر انسان جو ہے کہ ہیومن نیچر ہر ایک کی، دیکھیں ہر ایک انسان میں اللہ کی ایک صفت ہے اور آپ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. تو ہر انسان کی ایک ویلیو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک چونٹی کی بھی وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. انسان جب اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی اتنی ہی ویلیو دیتا ہے جس طرح باقی انسانوں کو دے رہا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو آج کے دور میں، تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا جو پہلے، کہ آج کے دور میں تو چونٹی تو کہ انسانوں کو بھی روند کے چلے جاتے ہیں، تبھی ہمارے پہ یہ سختیاں آتی ہیں. میں پروگرام کے اختتام پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. کوئی ایسی تجویز، یا ویسے تو ساری تجاویز تھیں، سارے آپ کے گائیڈ لائنس تھیں، کوئی ایسا سبق اینڈ پر دیجیے گا جس کو فالو کرنے کے بعد جو ویورز ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکیں؟ جی اس کا بڑا آسان سا حل ہے. 2 چیزیں جس کا میں نے آغاز کیا تھا، میں نے آپ کو کہا آغاز بھی اس پہ، اختتام بھی اس پہ، کہ ایک تو اللہ پاک پہ توکل مضبوط کر لیں. رزق دینا اللہ نے ہی ہے اور انسان کے اوقات سب مٹی ہے، یہ جان لیں. آپ جب یہ کہیں گے نا کہ میں نے یہ کیا، تو خسارے میں رہیں گے، پھر آپ ساری زندگی میں ہی رہیں گے اور آپ صرف زوال میں رہیں گے. اگر جتنا جلدی یہ چیز کو سمجھ جائیں اتنی آسانی ہے. ایک دوسری چیز آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں. اور کنسسٹنٹ ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا پوٹینشیل تلاش کرنا پڑے گا. یہ ایڈیشن میں کرتا ہوں اختتام پہ. اپنا پوٹینشیل جانیں. ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک نہ ایک ایسی صفت اور ایسا پوٹینشیل ضرور دیا جس میں وہ بہترین ہے، جس میں وہ باقیوں سے بہت بہتر ہے. تو اپنا وہ پوٹینشیل تلاش کریں اور بی کنسسٹنٹ. آپ کے لیے زندگی میں راہیں ہموار ہوتی جائیں گی. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو فیلئر ہوتا ہے نا، فیلئر ایکچولی آپ کو نوک کرنے آتا ہے کہ یہ راستہ بند ہے، دوسرے راستے سے جائیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ راستہ میرے لیے بند ہو گیا، میں فیل ہو گیا. یہ سمجھیں کہ دوسرا راستہ تھا. آپ کو ایک راستے کا انفیکٹ پتہ لگ گیا کہ اس راستے سے اب نہیں جانا، تو محتاط رہیں گے، آسانی ہو گیا. بہترین آپ کی تجاویز ہیں. بہت شکریہ رضوان سرفراز صاحب. ناظرین کتنا اچھا انہوں نے کنکلوڈ کیا. کبھی اپنے آپ میں نہیں لانی، صرف توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، پرسسٹنس رہنا ہے، تسلسل کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمان کو دیجیے اجازت. آپ کے ساتھ کسی نئے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تجربات سے مستفید کر سکیں، جن کو فالو کرنے کے بعد آپ بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.